الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 17 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے پنجاب میں اٹھنے والا آئینی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور گورنر پنجاب آپ جانتے ہیں کہ کل ایک یک طرفہ الیکشن ہوا جس میں مخالف کینڈیڈیٹ کو بھی نکال کر باہر کر دیا تشدد کر کے، اور مخالف جو ممبران تھے ان کو بھی باہر نکال دیا دھکے دے کے، اور اس کے بعد پھر آج گورنر پنجاب نے ایک رپورٹ طلب کی ہوئی تھی کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس کا اصل معاملہ کیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس پر رپورٹ طلب کی ہوئی تھی۔ وہ رپورٹ پہنچ گئی گورنر کے پاس اور گورنر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی وفاقی حکومت نے گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے سمری بھجوا دی، ایڈوائز کر دیا صدر پاکستان کو۔ اب وہ صدر پاکستان کو انہوں نے بھیجا اور اس کے بعد گورنر پنجاب نے پریس کانفرنس کر دی، اور گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مجھے عہدے سے ہٹانے کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کا جو حلف کی تقریب ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ جو رپورٹ میرے سامنے آئی ہے جو الیکشن ہے وہ سارے کا سارا مشکوک ہے، اور اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کا کردار ہے وہ مشکوک ہے، اور جس طریقے سے مخالفین کو باہر دھکے دے کر غنڈوں کے ذریعے نکال دیا گیا، اس کے بعد اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے، صدر ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور آرٹیکل 101 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے تحت کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گورنر کو ہٹائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان کو وزیر اعظم ایڈوائز کر سکتا ہے کہ گورنر کو ہٹائے؟ نہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ صدر کا عہدہ بڑا ہی آئینی طور پر طاقتور عہدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو اب صدر سے تکلیف تو ہے اور صدر کے یہ خوف میں مبتلا ہیں، اور صدر کو یہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے گورنر کو ہٹانا ہے تو پہلے صدر کو ہٹائیں، اور صدر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے دلچسپ تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی طرف سے آج صبح ایک سٹیٹمنٹ دی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا وہ انتہائی دکھ بھرا ہے، اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہوئی اور پھر پولیس کو داخل کیا گیا، پھر جو سول کپڑوں میں غنڈوں کو داخل کیا گیا جنہوں نے پرویز الہی پر بھی حملہ کیا، اس کو شدید مضروب کر دیا، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور کچھ کو دھکے دے کر ایوان سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جو گیلری میں کھڑے ہو کر اسپیکر گیلری میں کھڑے ہو کر ڈپٹی اسپیکر نے ایک اجلاس کیا اور اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا، وہ سارے کا سارا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس پر ایک رپورٹ طلب کی تھی۔ ساتھ ہی گورنر پنجاب گئے عیادت کرنے کے لیے پرویز الہی کی، اور وہاں پر پھر جماعت اسلامی کے بھی لیاقت بلوچ آئے ہوئے تھے، اور جو راجہ بشارت ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بھی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی اور میں دفتر جا رہا ہوں، وہاں رپورٹ دیکھوں گا، اور رپورٹ کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا، اور قانونی اور آئینی ماہرین سے میں مشورہ کروں گا کہ یہ اس رپورٹ کے بعد جو بیان حلفی جو حلف لینا ہے، حلفی جو تقریب ہے وہ کیا ہم نے منعقد کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے اوپر میں آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورے کے بعد پریس کانفرنس کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس چلے گئے، گورنر ہاؤس چلے گئے، اور اتنے میں جو حکومت ہے انہوں نے کیا کیا، جو وفاقی حکومت ہے، وفاقی حکومت بیسیکلی ایک بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھی۔ وفاقی حکومت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، اور وفاقی حکومت نے عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور یہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایک خبر سامنے آتی ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اب وفاقی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے گورنر کو عہدے سے ہٹانے کا۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے جو کہا کہ جو عمر سرفراز نے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر رکھی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ ہوا، اور پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر موقف دینا تھا کہ آیا وہ درست تھے یا غلط تھے، اور گورنر نے ہی سائن کرنے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی جو انتخاب ہے اور ان کی جو جیت ہے اس کو انڈورس کرنا ہوتا ہے گورنر نے، اور ان کے سائنوں سے ہی گورنر وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ تو اس پر ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے گورنر پنجاب۔ اس سے پہلے ان کی طرف سے جو سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اہم اعلان کرنے والے تھے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے پرویز الہی سے ملاقات بھی کی تھی اور کہا تھا کہ میں لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ عمر سرفراز چیمہ نے جو کہا کہ جو حمزہ شہباز ہے
اس کا جو الیکشن ہے وہ مشکوک ہے اور میں یہ ساری رپورٹ دیکھوں گا۔ اب وہ رپورٹ انہوں نے دیکھنی تھی اور اس رپورٹ کو انہوں نے مد نظر رکھنا تھا کہ اتنے میں وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی ایک ایڈوائس اور سمری بھیج دی صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان کو سمری میں کہا کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گورنر پنجاب کو۔ اب گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے جو پریس کانفرنس یہ رکوانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں رکی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ پہلے میں اب آپ کو آرٹیکل 101 بتانے جا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کو ہٹانے کا، اور جو یہ سمری یا ایڈوائس بھیجی گئی یہ اللیگل ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو گورنر پنجاب چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو صدر پاکستان ان کو ہٹانے نہیں جا رہے، اور صدر پاکستان کے آفس سے بھی ابھی آ گئی ہے جو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ بھی آ گئی ہے سامنے۔ اور 101 کہتا ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اپوائنٹمنٹ آف گورنر۔ پہلے اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے دیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ دیر شیل بی اے گورنر فار ایچ پروونس ہو شیل بی اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ اب جب اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس میں ایڈوائس ضروری ہے پرائم منسٹر کی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا یہ ہے جو سب آرٹیکل 2 ہے، a person shall not be appointed a governor unless he is qualified to be elected as a member of the National Assembly and is not less than 35 years of age and is registered voter and resident of the province concerned۔ یہ اس کی کوالیفیکیشن آ گئی۔ تیسرا آ گیا گورنر کو ہٹانے کا، آرٹیکل 3 سب آرٹیکل 3 ہے، آرٹیکل 101 ہے، اس کا سب آرٹیکل 3 ہے، یہ سارے سن لیں۔ دی گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ، جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پلیزر حاصل ہے اس وقت تک وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اینڈ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو سچ سیلری، اور فلاں 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 جو صدر پاکستان ان کے لیے جو مراعات ہیں وہ سائن کریں گے تو وہ ان کو ملتی رہیں گی۔ اب ورڈ کیا ہے؟ دی گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ کے پلیئر تک یہ آفس رکھ سکتے ہیں۔ اگلا کیا پروسیس ہے؟ اب اس میں کہیں بھی یہ آرٹیکل سب آرٹیکل 3 میں نہیں کہا گیا کہ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم کے پلیئر تک نہیں کہا گیا، صدر پاکستان کے کہ جب تک صدر پاکستان نہیں ہٹانا چاہتے یا صدر پاکستان ناراض نہیں ہوتے تب تک وہ اپنے عہدے پر رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا وہ خود ریزائن کر دے۔ اب وہ خود ریزائن نہیں کر رہا تو پھر وہ صدر چاہیں گے تو ہوگا۔ اور جو ان کو ہٹانے کا آرٹیکل ہے سب آرٹیکل 3، کہیں وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کا ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ایڈوائس یا سمری یہ اللیگل بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے آرٹیکل 101 کے تحت، اور اس پر اگر گورنر جاتے ہیں تو یہ ایڈوائس اور یہ جو سمری ہے یہ ویسے ہی کالعدم قرار دے دی جائے گی، کیونکہ آرٹیکل 101 بڑا کلیئر ہے۔ اب اگر انہوں نے صدر کو ہٹانا ہے، گورنر کو ہٹانا ہے تو ان کو پہلے صدر کو ہٹانا پڑے گا۔ صدر کو ہٹانے کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے، سمپل میجورٹی نہیں چاہیے، سمپل جو اکثریت ہے وہ نہیں چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ایوانوں سے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی۔ اب بتائیں کہ یہ صدر کو ہٹا سکتے ہیں؟ صدر کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اور ہر کام میں جہاں صدر اڑ جائے گا ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، ہر ایشو پہ صدر ان کو ٹف ٹائم دے گا۔ اور صدر کو ہٹانے کے لیے دوبارہ میری بات یاد رکھیں کہ 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی سے بھی اور جو سینٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سینٹ میں اکثریت کس کی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہوگا صدر کو ہٹانا، اور صدر کو ہٹانا آسان نہیں ہوگا تو گورنر کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ اب گورنر کی طرف سے جو گورنر نے پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے کوئی ان کی بات نہیں سنی۔ ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ گورنر کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، اور جو خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ وفاقی حکومت نے ہٹا دیا ہے، صدر پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تردید آ چکی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہنگامی جو پریس کانفرنس ہے اس میں عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ آئینی عہدے پر بیٹھ کر کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتا۔ جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا ہے وہ غیر آئینی ہوا ہے اور اس کی توثیق نہیں کر سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے بھی رائے طلب کر لی ہے، وزیر اعظم کے پاس مجھ کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف صدر کے پاس ہے۔ عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعظم سمری بھیجیں گے اور صدر نوٹیفائی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری مؤخر کر دی ہے، میرے پاس معلومات آئی ہیں تو میں نے رپورٹ منگوا لی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں تقریب حلف برداری کو مؤخر کیا۔ رپورٹ میں کچھ نہ ہوتا
تو تقریب حلف برداری ہو جاتی۔ رپورٹ میں ان کے خلاف اتنا کچھ ہے کہ جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو توثیق کرنا ہے ان کے عہدے کی، وہ غیر آئینی ہے، اور میں غیر آئینی توثیق نہیں کر سکتا، اور میں اس معاملے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور میں ان ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھوں گا۔ ساتھ فواد چودھری کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے کہ صدر پاکستان نے گورنر کو کہا ہے کہ وہ اپنے جو آئینی اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے رہیں، وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں، اور گورنر کو ہٹانے کا اختیار صرف صدر پاکستان کا ہے۔ اور جو عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے ان کو بھی خط لکھ دیا کہ وہ اپنی آئینی جو رائے ہے وہ دیں اور قانونی رائے دیں تاکہ اس کے مطابق پھر چیزوں کو دیکھا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور جو غنڈہ گردی کی گئی ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا وہ غیر آئینی ہے، اور ابھی مزید اس پر کیا اس جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دینا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے رائے طلب کر لی ہے۔ کس سے رائے طلب کی؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے، اور وہ رائے دیں گے اور اس کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ کہنا ہے ان کا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے صدر پاکستان کی جو پلیئر ہے وہ حاصل ہے، اور مجھے کوئی عہدے سے صدر کے علاوہ نہیں ہٹا سکتا۔ اب یہ وفاقی حکومت ہے، یہ آج 8 بجے تیار تھے، شہباز شریف نے بھی تقریب حلف برداری میں آنا تھا، مریم نواز نے بھی آنا تھا، حمزہ شہباز نے حلف اٹھانا تھا، سارے کا سارا ان کا ملیا میٹ ہو گیا۔ اور ڈپٹی اسپیکر نے جو اجلاس بلایا تھا 18 اپریل کے لیے کہ اسپیکر کو جو ان کے خلاف عدم اعتماد ہوگی، اس کو سیکرٹری اسمبلی نے جو ہے وہ ختم کر دیا اجلاس کو، اور کہا ہے کہ پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہوگی کیونکہ ان کے خلاف پہلے عدم اعتماد آئی تھی، اور پھر اسپیکر کے خلاف ہوگی، اور اسپیکر چیئر کریں گے اس اجلاس کو جس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہوگی، اور پھر اسپیکر رولنگ بھی دے سکتے ہیں الیکشن کے حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر نے الیکشن کروایا جس میں اسپیکر کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔